والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ دوستو بزرگو درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد صلاة تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ دیکھو دوستو بزرگو، اللہ رب العزت نے محض اپنے فضل سے، کرم سے، مہربانی سے بے شمار نعمتیں ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ بار بار اس کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے۔ ہمیں اللہ انسان نہ بناتے، حیوان بنا دیتے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ جی گٹر کا کیڑا بنا دیتے تو کیا کر لیتے آپ؟ جی بددین بنا دیتے، دہریہ بنا دیتے۔ جی اسلام کے علاوہ کسی بھی مذہب سے آپ کا تعلق ہوتا تو آپ کیا کر لیتے؟ دنیا میں بے شمار لوگ ہیں جی جو کفر پر ہے، شرک پر ہے، گناہ میں مبتلا ہیں، جی یہاں بھی خسارے میں ہیں اور مرنے کے بعد تو پھر 100% نقصان میں ہے۔ یہاں تو حیوان بھی کھانا کھا لیتا ہے، بھر پیٹ کھا لیتا ہے، نہیں کھا لیتا ہے جی، بلکہ جو لوگ جانور پالتے ہیں، کتا بلی، برانڈڈ بسکٹ اس کو کھلایا جاتا ہے جی، اس کے لیٹرین کرنے کی مٹیاں بھی آتی ہیں جی۔ باس ہے، بینک کا بڑا منیجر ہے اور کتے کو صبح صبح لے کے پھر آ رہا ہے جی، وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت ہی وی آئی پی فیملی ہوں، حالانکہ یہ بہت بڑا عذاب ہے۔ بچے کو اپنے نہیں پھرا رہا ہے، بچے کو ہاؤس میٹ کھلا رہی ہے۔ وی آئی پیز لوگ کس کو بولتے بابا؟ جس کے بچے کو ہاؤس میٹ کھلائے، اور کتا اس کے گھر کا باس کے ساتھ ٹہل رہا ہے جی، اس کو سمجھتے ہیں، فخر کرتے ہیں، بڑے وی آئی پیز لوگ ہیں بابا جی، ریچ مین لوگ ہیں۔ استغفر اللہ، آمنت باللہ العظیم وکفرت بالجبت والطاغوت۔ بہرحال تو نعمتیں اللہ نے بے شمار دی ہیں، ہم کو انسان بنایا۔ دیکھو سر کے بال سے لے کر کے ناخن تک کتنا پورا جسم صحیح سلامت عطا کر لیا، کیا نہیں کیا جی؟ ہم آئینہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے کبھی بال کو کنگھی میں ٹیڑھا کرتے، بال اکثر جو لوگ بال رکھتے ہیں وہ کیا رکھتے؟ بال کو ٹیڑھا کرتے، دائیں سے بائیں کریں گے یا بائیں سے ٹیڑھا کریں جی؟ ان سے پوچھو تو کیوں کر رہے ہو ٹیڑھا بھائی؟ اللہ نے تو کہا اہدنا الصراط المستقیم ہے، اس پر خوش ہو رہے، اپنی شکل کو دیکھ کے خوش ہو رہے جی۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ جو شکل بنانے والا ہے وہ خود کتنا بڑا خوبصورت ہوگا بھائی جی؟ کبھی اسی کی حمد کر لیتے۔ تو اسلام نے ہم کو، اسلام جو عطا ہوا ہے وہ ایک اللہ پاک کی نعمت ہے۔ اسلام نعمت ہے، ایمان نعمت ہے، لا الہ الا اللہ محمد اقرار بہت بڑی نعمت ہے۔ یقین جانے اس نعمت کا پتہ کب چلے گا کہ قرآن نے کہا ہے جگہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، قیامت کے دن جب اللہ لا الہ الا اللہ والوں کو بخشیں گے تو بے ایمان کہیں گے اے کاش کہ بڑے گناہگار ہوتے لیکن ہم بھی مسلمان ہی ہوتے یار، لو کانوا مسلمین۔ آج میں اسلام کی قدر نہیں۔ خیر، تو نعمتوں میں اللہ تعالیٰ نے سب نعمتوں کے ساتھ ہم کو خاتم النبیین محمد الرسول اللہ جیسا رسول عطا فرمایا جو رحمت للعالمین ہے اور شفیع المذنبین ہے، شافع حوض کوثر ہے، ساقی حوض کوثر ہے۔ قیامت کے دن ہماری شفاعت کرے گا، حوض کوثر اللہ تعالیٰ اس کو عطا کریں گے، کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے۔ انا اعطیناک الکوثر، کوثر حضور پاک کو خاتم النبی۔ اسی طرح ان نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایک یہ ہے کہ اللہ نے اپنا قرآن آپ کو عطا کیا ہے۔ کیا کیا ہے؟ جس کو پڑھنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں۔ ٹائم ہے؟ ارے کبھی قرآن کو ہاتھ میں لے کے یہ سوچا کرو کہ یہ کس کا کلام ہے؟ اللہ رب العزت کا کلام ہے۔ اور ہماری گناہگار آنکھ پتہ نہیں کتنا گناہ کرتی ہے صبح سے شام تک، خلوت میں جلوت میں، لیکن الحمدللہ گناہگار آنکھ ہونے کے باوجود ہم اللہ کے قرآن کے حروف کو دیکھ رہے ہیں۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون، وہاں ہے جی، انہ لقرآن مجید فی لوح
لوح محفوظ میں موجود ہے. ان حروف کو میں اپنی گناہگار آنکھوں سے دیکھ بھی رہا ہوں. اور الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم. پتہ نہیں کتنا جھوٹ بولتے دن میں، اللہ جانے بچائے بھائی جھوٹ سے. یہ کسی کو بہتان لگاتے، کچھ کرتے، لیکن یہ گناہگار زبان سے الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ کے کلام کو پڑھنے کی ہم کو توفیق مل گئی. اللہ اکبر. میں تو کبھی کبھی بہت خوش ہوتا ہوں کہ یہ وہ کلام ہے کہ جس کا نطق اللہ رب العزت نے کیا جی. اور قیامت کے دن اللہ پھر پڑھ کے سنائیں گے آپ کو انشاءاللہ العزیز. اور یہ جبریل علیہ الصلاۃ والتسلیم کے ذریعے سب سے پہلے اللہ رب العزت کے ذات سے نکلا. جبرائیل کو عطا کیا گیا بطور امانت کے حضور تک پہنچاؤ. اور سب سے پہلے انسانوں میں اس کی تلاوت کس نے کی؟ حضرت خاتم النبیین. ارے اس طرح کبھی سوچا کرو یارو، کس نے تلاوت کی؟ محمد الرسول اللہ خاتم النبیین نے تلاوت کی ہے. اور الحمدللہ سنتے سنتے قرآن پہنچتے ہم تک آ گیا، اور ہم بھی تلاوت کر رہے ہیں جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت کیا جی. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت اچھی بات کہی ہے جی. یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا. قیامت کا دن آئے گا تو اللہ اپنے نبی کو عزت بخشیں گے، اور ان تمام لوگوں کو عزت بخشیں گے جو نبی پاک پر ایمان لاتے ہیں. یہ قرآن کیا ہے بھائی؟ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ. جو حضور پر ایمان لایا اس کو بھی اللہ تعالیٰ عزت عطا کر دیں گے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن آپ کو ہم کو عطا فرمایا ہے کہ اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، اس کے معانی میں غور کریں جی. اس کے معانی میں غور کریں. وہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک واقعہ ہے کہ ان کے پاس کوئی بے دین آ گیا اور اس نے کہا دیکھو یہ ہماری عبادتیں اتنے سال سے کھڑی ہوئی ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، اور تم لوگوں کی مسجدیں ہیں یار، کبھی یہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ جھڑ جاتا ہے. ایک اعتراض کیا. تو حضرت شاہ عبدالعزیز نے اس کو بلا، ادھر آؤ. کہاں چلو تو کہاں تمہاری عبادت گاہ؟ لے گیا وہ اپنے عبادت گاہ کے پاس. تو شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی نے قرآن کی آیت پر یاد آیا ہے اس خطبے میں، لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. یہ آیت جیسے پڑھی پوری عبادت گاہ اس کی ایک دم ریزے ہو کے زمین پہ آ گئی، ڈھا گئی. پھر شاہ صاحب نے کہا یہ تو مسلمانوں کی مسجدیں ہیں جو دن رات یہ آیت وہاں پڑھی جاتی اور پھر بھی قائم ہے، ٹکی ہوئی ہیں، تمہاری تو ایک دفعہ پڑھنے سے گر گئی. کہا اور بھی لے چلو مجھے دوسری عبادت خانہ میں، وہاں بھی پڑھتا ہوں. کہا بس ایک ہی کو گرا دیا تم نے، بہت ہے یار، اب نہ گراؤ جی. تو یہ تو ہمارا دل ہے کہ اللہ رب العزت کی اس کلام کو قبول کرتا ہے. اس لیے دوستو جو لوگ پڑھنا جانتے ہو ضرور قرآن کریم کی تلاوت کرو. اچھا دوستوں کو میں دیکھتا ہوں مسجدوں میں اکثر، منع نہیں کرتا ہوں میں آپ کو، لیکن قرآن ہمیشہ قرآن میں پڑھنے کی کوشش کیجیے. بے شک آپ کے موبائل میں ہے، موبائل میں کب پڑھیے؟ جب پلین میں ہو، آپ سفر میں ہو، میٹرو میں جا رہے ہیں، بس میں بیٹھے ہوئے قرآن پڑھیے. میں نہیں منع کرتا ہوں، موبائل میں پڑھ لیجیے، لیکن مسجد میں آ کر کے قرآن ہاتھ میں لے کے. کیوں؟ آپ سے میں پوچھوں کیا ہے تمہارے ہاتھ میں، تو تم یہ نہیں کہو گے کہ قرآن ہے، کیا کہو گے؟ موبائل ہے. موبائل میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اور قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھو گے تو قیامت کے دن ہاتھ آپ کا گواہی دے گا کہ یا اللہ اس نے ہاتھ میں قرآن لیا تھا جی. ہاتھ گواہی دے گا نہیں دے گا؟ تو کتنی عبادت ہوئی؟ قرآن کا ہاتھ میں لینا ایک عبادت، آنکھ سے دیکھنا دوسری عبادت، زبان سے پڑھنا تیسری عبادت، اس پر ایمان لانا یہ سب سے بڑی عبادت ہے. دوستوں کو دیکھتا ہوں میں موبائل، مسجد میں بھی بیٹھے ہوئے موبائل میں پڑھ رہے. بھائی کیوں پڑھ رہے ہو موبائل میں؟ بھائی قرآن لے کے ہاتھ میں پڑھو جی، قرآن ہاتھ میں لے کے پڑھیے. خیر دوستو، تو قرآن کریم میں غور خوض کرنا چاہیے. اور ایک آخری بات، ٹائم ہونے والا ہے بالکل، ایک سیکنڈ، 1 منٹ باقی. روزانہ کم سے کم 1 یا 3 آیت کا ترجمہ دیکھ لیجیے. آج کل سہولت ہے، اگر آپ کو اردو نہیں آتی، ابھی مولانا تقی عثمانی کا 1 جلد میں آیا ہے
آسان ترجمہ اور تفسیر، اور بھی ایک ہے لوگوں کی، لیکن اور لوگوں کی اردو بہت ہارڈ ہے. لیکن ابھی جو آیا ہے یہ پہلے 3 جلد میں چھپا تھا، اب 1 جلد میں کراچی سے چھپا ہے. میرے پاس بھی رکھا ہوا تھا، میں نے منگوایا تھا، کوئی اٹھا ہی کے لے گیا یہاں سے. ہاں لوگ میرے مال کو سمجھتے ہیں امام صاحب سب کے امام ہیں، تو امام صاحب کا چیز سب کا ہے. وہ دیکھو ایک حدیث کی کتاب بخاری شریف اٹھا کے کوئی لے گیا. اب میں ڈھونڈ رہا ہوں، مل نہیں رہی. خیر لے جانے دو، اللہ اس کو پڑھے، ہدایت آئے. ہم پھر منگا لیں گے کسی کراچی والے سے. تو ضرور رکھیے. اور انگریزی میں بھی آ گیا ہے. تو 1 آیت کا ترجمہ یا 3 آیت کا روزانہ پڑھیے گا تو انشاءاللہ 3 سال میں پورے قرآن کا ترجمہ پڑھ ڈالیے گا. اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آج نہ کل ہم کو مرنا ہے. اللہ پاک کہیں گے کہ حضرت خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے میں نے تم کو ایک میسج دیا تھا، ایک پیغام دیا تھا، تو کیا وہ میرا پیغام پڑھ کر کے آئے ہو؟ آج مسلم کمیونٹی میں 99% وہ لوگ ہیں، چاہے وہ کہیں کے بھی ہوں، جو اس میسج کو بغیر پڑھے ہوئے یا بغیر جانے ہوئے سوناپور چلے جاتے ہیں. سوناپور سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھتے ہو؟ سوناپور بولتے ہیں ہندوستان میں ہمارے یہاں قبرستان کو. جی مسلم کمیونٹی میں 99% لوگ قبرستان میں دفن ہو جاتے ہیں، لیکن ان کو اللہ کے پیغام کا مطلب نہیں معلوم، اللہ نے ان کو کیا کہا. تو انشاءاللہ محنت کیجیے گا. تو 1 آیت یا 3 آیت کوئی مشکل نہیں ہے. آپ جس کا بھی ترجمہ قرآن کا پڑھیے، لیکن مولانا تقی عثمانی کا زبردست آیا ہے ابھی، اور انہوں نے جو تشریح کی ہے مختصر، وہ بھی بہت زبردست ہے. کسی کا بھی پڑھیے، ہم کو کوئی اعتراض نہیں، لیکن ضرور اللہ کا قرآن کا ترجمہ جانیے، سمجھیے کہ اللہ اس کو کیا کہتے ہیں، تاکہ وہ پیغام جو خاتم النبیین، امام الانبیاء، نبی الانبیاء پر آیا ہے، ہم اس سے بے خبر نہ رہے، ہو کر کے دنیا سے نہ جائیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ اللہ پاک ہم کو آپ کو سب کو عمل کی توفیق فرمائے. وقت ہو گیا ہوگا. سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.